السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ہم مطالعہ پاکستان کا فرسٹ یونٹ کر رہے ہیں۔ اسٹوڈنٹس، کل ہم نے پیج نمبر 1 کی یہ لاسٹ تک پڑھا تھا، یعنی نظریہ کو معنی کے لحاظ سے سوچ یا مقصد کہتے ہیں۔ آگے آج ہم پڑھیں گے، جبکہ اصطلاحی، اور آگے نیکسٹ پیج پر آئیں، پیج نمبر 2 پر دیکھیں۔ جبکہ اصطلاحی معنوں میں نظریے کی تعریف اس طرح بھی کی جا سکتی ہے: کسی شے کو وجود میں لانے کے لیے ذہن میں جو سوچ، فکر اور نقشہ ابھرتا اور قائم ہوتا ہے، نظریہ کہلاتا ہے۔ سیکنڈ، کسی بھی مقصد کے حصول کے لیے بنایا گیا فکری خاکہ نظریہ کہلاتا ہے۔ یعنی کہ کوئی اگر آپ نے کام کرنا ہے اور اس کے لیے آپ سوچتے ہیں اور ایک خاکہ تیار کرتے ہیں کہ اس طرح سے ہم کام کریں گے اور پھر یہ ہمارا کام مکمل ہو جائے گا اور ہم اس سے حاصل کر لیں گے، وہ بھی نظریہ کہلاتا ہے۔ کسی خاص مقصد کے لیے کسی قوم کی اجتماعی سوچ کا ایک بات پر متفق ہو جانا بھی نظریہ کہلاتا ہے۔ متفق ہو جانا، آمادہ ہو جانا، ایسی بات جو لوگوں کو متحد کر کے اس کے حصول کی کوشش پر آمادہ کر دے، نظریہ کہلاتی ہے۔ ٹھیک ہے، متحد ہونا، اکٹھے ہو جانا، اور آمادہ ہو جانا، راضی ہو جانا۔ یعنی اس کے اصطلاحی معنوں سے مراد یہ ہے، اس کی ایک اچھی مثال اگر آپ لینا چاہیں تو ہمارا ملک پاکستان ہے۔ یعنی جب اس کو حاصل کرنے کے لیے ایک نظریہ آیا، سوچ پیدا کی گئی، سوچا گیا۔ جیسے آپ جانتے ہیں کہ علامہ اقبال نے اس کا خواب دیکھا اور قائد اعظم نے ان کے حصول کے لیے، پاکستان کے حصول کے لیے جدوجہد کرنا شروع کی، تو ان کے ساتھ ساتھ پہلے ایک سوچ پیدا ہوئی، ٹھیک ہے، پھر اس مقصد کے لیے ایک فکری خاکہ بنایا گیا۔ فکری خاکہ سے مراد پھر آپ نے آگے آپ مزید پڑھیں گے کہ علامہ اقبال نے کہا کہ ان علاقوں کو ملا کر تو ایک ملک بنا دیا جائے۔ پھر قائد اعظم نے کہا کہ ہمیں جو ہے ایک ایسا ملک چاہیے جہاں مسلمان آزادی کے ساتھ اسلام کے مطابق رہ سکے۔ وہ ایک خاکہ ہی تھا، ایک سٹرکچر تھا۔ پھر ان کی باتوں کو وہ ایک خاص مقصد بن گیا، اور وہ اسی خاص مقصد جو تھا وہ پوری جو مسلمان قوم تھی ان کی اجتماعی سوچ بن گئی۔ انفرادی ہوتا ہے ایک بندے کی، ٹھیک ہے، انفرادی سوچ یعنی ایک انسان، انفرادی طور پر جو ہوتا ہے کام وہ ایک انسان کا کام ہوتا ہے، اور اجتماعی آپ نے لفظ سنا ہوگا، یعنی اکٹھا بہت زیادہ لوگوں کا۔ تو وہ بہت زیادہ برسے کے جتنے بھی میجارٹی مسلمان تھی ان کی سوچ بن گئی اور سب اس پر متفق ہو گئے یعنی راضی ہو گئے کہ واقعی ایک ملک ہو جہاں ہم اسلام کے مطابق زندگیاں گزار سکیں۔ پھر ان کی اسی سوچ کو جو ہے وہ سوچ کو لوگ جو ہے وہ متحد ہو گئے، متحد یعنی اکٹھے ہو گئے، اور پھر پاکستان کو حاصل کرنے کی کوشش جو تھے ان پر آمادگی انہوں نے ظاہر کی۔ جیسے آپ آگے پڑھیں گے 1940 کے جو جلسہ ہوا اس میں قرارداد پاکستان منظور ہوئی، اور پھر اس کے بعد پاکستان جو ہے وہ حاصل کیا گیا۔ تو یعنی ویسے تو لازمی نہیں ہے، یہ ویسے میں نے سمجھانے کے لیے مثال دی ہے۔ ویسے نظریہ جو ہے اس کا یہ کسی بھی آپ مقصد کو حاصل کرنے کے لیے جب آپ سوچتے ہیں اور پھر اس پر کام کرتے ہیں اور اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ اس کی اصطلاحی معنوں میں اس کی تعریف ہوتی ہے۔ لاسٹ میں نظریہ سے مراد ایسا ضابطہ یا پروگرام ہے جس کی بنیاد فلسفہ و تفکر پر رکھی گئی ہو، ٹھیک ہے، اور انسانی زندگی کے مختلف پہلوؤں مثلاً سیاسی، معاشرتی اور تہذیبی مسائل کے حل کے لیے کوئی لائحہ عمل بنایا گیا ہو۔ یعنی کوئی ایسا پروگرام مرتب کیا جائے کہ اگر کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے ایک سوچ پیدا ہوئی ہے تو اس کے لیے کس طرح سے اس پر کام کیا جائے گا، کس طرح اس کو حاصل کیا جائے گا، کتنا وقت درکار ہوگا، وہ ساری جو پلاننگ کی جاتی ہے وہ کی جائے گی۔ اسٹوڈنٹس، آج بھی آپ اس پر 2 شارٹ کوشچن کریں گے۔ پہلے جو یہ اس سے نظریہ سے کے معنی کے لحاظ سے اور اصطلاحی معنوں کے لحاظ سے جو اس کا ہے، اس کے لیے آپ نظریہ کا مفہوم کیا ہے یہ دیکھیے۔ اس کو 2 طرح سے کوشچن بورڈ میں پوچھا جا سکتا ہے۔ یا تو وہ کہہ سکتے ہیں کہ نظریہ کی تعریف کریں، ٹھیک ہے، یا پھر وہ پوچھ سکتے ہیں کہ نظریہ کا مفہوم کیا ہے۔ اگر اس طرح سے کوئی کوشچن آپ کو آتا ہے تو اس کا آنسر جو ہے وہ آپ نے اس طرح سے لکھنا ہے: معنی کے لحاظ سے نظریہ سے مراد سوچ یا مقصد ہے، جبکہ اصطلاحی معنوں میں نظریہ کی تعریف اس طرح بھی کی جا سکتی ہے۔ اتنا لکھ کر پھر آگے آپ نے یہ پہلے والا لکھ لیں، ٹھیک ہے، اور یہ تھرڈ والا لکھ لیں۔ آپ کا یہ جو کوشچن کا آنسر ہے وہ کافی حد تک جو ہے وہ جامع ہو جائے گا، اچھا بن جائے گا۔ اس کے بعد جو سیکنڈ اس پر آپ کوشچن لکھو گے وہ ہوگا
نظریہ سے کیا مراد ہے؟ اس کوشچن کا آنسر جو ہے وہ پیراگراف کے لاسٹ میں دیکھیں. یہاں سے نظریہ سے مراد ایسا ضابطہ یا پروگرام ہے یہاں سے لے کر لاسٹ تک لائے عمل بنایا گیا ہو. آج بھی آپ کا جو کام ہے وہ ویسے تو کاپیز پر کرنے کے لیے 2 شارٹ کوشچن ہیں جو ابھی میں آپ جس کی پکس بھی بھیجوں گی. وہ شارٹ کوشچن آپ نے ان کے آنسر جس ترتیب سے میں نے بتائے ہیں وہ آپ اپنی کاپیز پر لکھ لیجئے گا. لیکن جو یاد کرنا ہے وہ آج کا آپ نے یہ والا ٹاپک پورا یاد کرنا ہے. یعنی نظریہ کا یہ جتنا بھی ٹاپک مکمل ہو گیا یہاں سے لفظ نظریہ یہاں سے لے کر آج تک جتنا ہم نے پڑھا ہے وہ آپ نے سارا یاد کرنا ہے. لیکن جو کاپیز پر لکھنے کا کام ہے وہ صرف 2 شارٹ کوشچن آپ نے لکھنے ہیں. یہ آج کا آپ کا ہوم ورک ہے. اللہ حافظ.